کرنا ہے مردان سے رابطہ کرنا۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا کریں کیا کریں، واہ 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 واہ۔ بس دو شعراء کرام اور ہیں۔ حارث کے حوالے سے شاعری ہو رہی تھی اور آپ نے ایک پیغام دیکھا۔ اچھا، ایک بہت اچھی بات یہ کہ بہت کئی شہروں میں اور لکھنؤ میں خاص طریقے سے شیعہ سنی اور حنفی اور دیوبندی اور بریلوی اور سلفی سب نے مل کے بقرعید کی نماز پڑھی۔ بہت اچھی بات ہے، قسم خدا کی۔ ہم تو یہ دعا کریں گے کہ غدیر کی نماز بھی سب مل کے پڑھیں۔ انشاءاللہ غدیر کی نماز بھی سب لوگ مل کے پڑھیں گے، اس لیے کہ جب وہاں غدیر میں سب نے مل کے پڑھی تھی تو پھر یہاں کیوں نہ پڑھیں بھائی؟ 1.25 لاکھ وہاں جتنے حجاج تھے سب نے پڑھی تھی کہ نہیں؟ ساتھ میں آپ بتائیے، تو پھر وہ پڑھنی پڑے گی کہ نہیں؟ آپ بتائیے صاحب۔ تراویح کی نماز سمجھ میں آتی ہے، شب قدر کی نماز سمجھ میں آتی ہے صاحب۔ جو شب قدر وضاحت نہیں ہے جس کی، یہ کون والی 21 23 27 29 جب کب تک پتہ نہیں کون سی، مگر صاحب پڑھے جا رہے ہیں۔ جو سمجھ میں نہیں آئے اس رات کی نماز سمجھ میں آتی ہے۔ غدیر کا دن جس میں الیوم اکملت لکم کا اعلان ہے، اس کی نماز سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو۔ آئیے حضرات، ایک پیغام ہے، شاعری ہے، وہ سب آپ سن رہے ہیں۔ ایک بات ہے کہنے کا جی چاہتا ہے، خطیب کا بولنا بڑی بات نہیں ہے۔ جو خطیب ممبر پہ ہے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جس خطیب کو آپ سامنے بنا کے بٹھا دیجئے، یہ اس کا کلیجہ ہے قسم خدا کی۔ قابل داد وہ ہے جو خطیب ہو کے خاموش رہے۔ شاعر ہو کے محفلوں میں جانا بڑی بات نہیں ہے، محفل کر کے شاعروں کو بلانا بڑی بات ہے۔ خود ایسا شاعر ہو کہ پوری دنیا میں لوگ اسے بلائیں، لیکن وہ شاعروں کو بلا کے اپنی بستی میں سب سے اشعار سنوائے اور متعارف کرائے، اس کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے۔ جناب محترم اختر سرسوی صاحب اس بات کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہدایت چینل کے حوالے سے چونکہ پوری دنیا میں یہ محفل دیکھی جا رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ سرسی کے اور بھی شعراء، سامن بھائی اگر میری آواز سن رہے ہو تو وہ بھی تشریف لے آئیں، اور کم سے کم 2-3 قطعات ہی صحیح، 2-4 قطعات ہی صحیح۔ میں گزارش کروں گا جناب محترم اختر سرسوی صاحب سے، میں 4 مصرے جناب نیر مجید صاحب کے پہلے پیش کرتا ہوں کہ الفت ہے جس کے دل میں جناب امیر کی، الفت ہے جس کے دل میں جناب امیر کی، آواز ہے یہ بس اسی روشن ضمیر کی، آواز ہے یہ بس اسی روشن ضمیر کی، 13 رجب کی چھٹی کا تو شکریہ مگر 13 رجب کی چھٹی کا تو شکریہ مگر ایک اور چھٹی چاہیے جشن غدیر کی، ایک اور چھٹی چاہیے جشن غدیر کی۔ جہاں کیمرے ہوں، چینلز ہوں، وہاں اپنی مانگ بھی کر لینی چاہیے۔ الیکشن آنے والا ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ غدیر کے دن زیادہ تر لوگ مانگ کریں کہ ہمیں غدیر کی چھٹی چاہیے، غدیر کے جشن کو منانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری سب سے بڑی، عالم اسلام کی سب سے بڑی عید غدیر ہے۔ اور مبارکباد ہے وہ اختر سرسوی کہ جو اختر ہیں، اور غدیر تو اختر اور سورج والا دن ہی ہے، اور انہوں نے منتخب بھی کیا تو جو ہمارا سب سے بڑا تہوار ہے اس کے نام سے جشن کیا، جشن غدیر، جناب اختر سرسوی صاحب۔ اور چونکہ جب یہ کہیں گے تو کون ہے جو نہیں آئے گا؟ ہو سکتا ہے یہ کہہ کے بھول جائیں، مگر آنے والا ان کا کہاں نہیں بھولے گا۔ نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات شکر گزار ہوں ان شعراء کا جو تشریف لائے۔ بہرحال مجھے پڑھنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ آپ لوگ بھی تھک چکے ہیں، مگر حکم ہے، شعبی صاحب نے ایک ایسا سلسلہ بنا دیا ہے۔ پیش کرتا ہوں یہاں سے کہ واجب نبی سمجھ کے قیامت کی دھوپ میں، واجب نبی سمجھ کے قیامت کی دھوپ میں انجام دے رہے ہیں فریضہ غدیر کا، انجام دے رہے ہیں فریضہ غدیر کا، اور یہ فیصلہ نہ کر سکا خود حاجیوں کا دل، حج کا ثواب ہے کہ زیادہ غدیر کا۔ خود حاجیوں کا دل، یہ
فیصلہ نہ کر سکا خود حاجیوں کا دل. حج کا ثواب ہے کہ زیادہ غدیر کا, حج کا ثواب ہے کہ زیادہ غدیر کا. موضوع سے میں 3 بند اور پڑھتا ہوں, آپ حضرات سماعت کیجئے. عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں بھائی نواب نسیم ماسٹر صاحب پیش کرتا ہوں, ملاحظہ کیجئے. اور شورا حضرات تشریف فرما ہے کہ دل خلیل کی امید ہے غدیر کا دن, دل خلیل کی امید ہے غدیر کا دن. کمال نازش توحید ہے غدیر کا دن, امام وقت کی تائید ہے غدیر کا دن. ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن, ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن. دل خلیل کی امید ہے غدیر کا دن, کمال نازش توحید ہے غدیر کا دن. امام وقت سنے کیا ہے غدیر, امام وقت کی تائید ہے غدیر کا دن. ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن. علی کی شان میں آیت اتر کے آئی ہے, ارے یہ عید وہ ہے جو اللہ نے منائی ہے. خلیل کی امید ہے غدیر کا دن, امام وقت کی تائید ہے غدیر کا دن, کمال نازش توحید ہے غدیر کا دن. ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن. علی کی شان میں آیت اتر کے آئی ہے, یہ عید وہ ہے جو اللہ نے منائی ہے. نہ ہو سکے گی فضیلت بیان اس دن کی. کیا ہے غدیر, ملاحظہ کیجئے. نہ ہو سکے گی فضیلت بیان اس دن کی, زبان نور ہے خود ترجمان اس دن کی. زبان شورا حضرات, زبان نور ہے خود ترجمان اس دن کی. زکوٰۃ ہے یہ زمین آسمان اس دن کی, زکوٰۃ ہے یہ زمین آسمان اس دن کی. ہے ہر نماز پہ واجب اذان اس دن کی, ہے ہر نماز زکوٰۃ ہے یہ زمین آسمان اس دن کی, ہے ہر نماز پہ واجب اذان اس دن کی. اگر یہ دن نہ نکلتا زمین کے اوپر تو راج ہوتا اندھیروں کا دین کے اوپر. اگر یہ دن نہ نکلتا. اب دو بند اور زحمت آپ کی تمام مہمان شورا تشریف فرما ہے. مجھے حکم تھا مسلسل بابو بھائی کا بھی اور سب لوگوں کا, بہرحال میں نے اس وجہ سے پڑھ دیے. دو بند سن لیجئے خصوصاً آج کی مناسبت سے کہ اگر یہ دن نہ نکلتا زمین کے اوپر تو راج ہوتا اندھیروں کا دین کے اوپر. خدا کا حکم ہے کہہ دو رسول سے جبریل کہ جلد کیجئے آیت کے حکم کی تعمیل. منا سے آئے ہیں میدان خم میں اسماعیل, ہے آرزوئے ہے انتظار امامت میں آرزوئے خلیل. پیمبروں کے سکوں میں خلل نہ پڑ جائے, پیمبروں کے سکوں میں خلل نہ پڑ جائے. جبینے آئے بلغ پر بل نہ پڑ جائے, پیمبروں کے سکوں میں خلل نہ پڑ جائے. جبینے آخری بل, جبینے آئے بلغ پر بل نہ پڑ جائے. رسول خم امامت کا بندوبست کرو, علی کے جشن ولایت کا بندوبست کرو, کہ آج رہبر ملت کا بندوبست کرو. علی کے جشن ولایت کا بندوبست کرو, کہ آج بیت سنیے, کہ آج رہبر ملت کا بندوبست کرو. یہ کام حلقہ واجب میں ہے, فضول نہیں, اور بغیر اس کے تمہارا بھی حج قبول نہیں. یہ کام حلقہ واجب میں ہے فضول. رسول خم امامت کا بندوبست کرو, کہ آج رہبر ملت کا بندوبست کرو, علی کے جشن ولایت کا بندوبست کرو. یہ کام حلقہ واجب میں ہے فضول نہیں, بغیر اس کے تمہارا بھی حج قبول نہیں. آپ دیکھیں, میں نے دیکھا کہ جس وقت میں نے اختر بھائی کا نام لیا کم سے کم 25 لوگ جو ہیں وہ باہر سے اندر کی طرف آئے. کسی شاعر کو اس کی بستی میں عزت حاصل ہو جائے تو دنیا میں اس کا کیا ہوگا. تو یہ بہت فخر کی بات ہے کہ آدمی اپنی بستی میں بھی, اور جب شاعری ہوتی ہے تو خیر ہر بستی میں وہ, لیکن اپنی بستی میں اختر بھائی کے نام پہ پورا مجمع جس طریقے سے آیا, اور جیسے جیسے شعر سنے تو یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہم لوگوں کو یہاں آنے کی کیا ضرورت, مگر اس لیے ضرورت ہے کہ پھر یہاں سے لہجہ ملتا ہے. خیر آئیے میں پہلے ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ کتنے قداور غدیر خم کے منظر ہو گئے, کتنے قداور
غدیر خم کے منظر ہو گئے مصطفیٰ سے، سنو اصالہ شیر، کتنے قداور غدیر خم کے منظر ہو گئے مصطفیٰ سے مرتضیٰ 2 ہاتھ اوپر ہو گئے، مصطفیٰ سے مرتضیٰ 2 ہاتھ اوپر ہو گئے، کہہ لیا میں نے بھائی، کتنے قداور غدیر خم کے منظر ہو گئے مصطفیٰ سے مرتضیٰ 2 ہاتھ اوپر ہو گئے، تاج پوشی علی کل محنتوں کا پھل نہیں، تاج پوشی علی کل محنتوں کا پھل نہیں، ہاں ابو طالب کے کچھ ایسا برابر ہو گئے، تاج پوشی علی کل محنتوں کا پھل نہیں، تاج پوشی علی کل محنتوں کا پھل نہیں، تاج پوشی علی کل محنتوں کا پھل نہیں، ہاں ابو طالب کے کچھ ایسا برابر ہو گئے، ہاں ابو طالب کے کچھ ایسا برابر ہو گئے۔ آئیے لہجے کی شاعری میں آپ کو ایک ایسا شاعر کہ جو واقعی اس کا جو اودھ کے کچھ محلے ہیں، کچھ تعلق دارے ہیں، کچھ زمیندارانہ نظام ہے، وہاں پہ جو تہذیب ازا اور تہذیب ولایت پروان چڑھی، ان میں ایک محلہ ہے قزیارہ۔ قزیارہ میں ایک بزرگ ہیں ہمارے، دیکھیے میں بات یہ کہتا ہوں کہ شاعری جو ہے وہ روزمرہ اور نثر کو شعر کے لہجے میں کیسے ڈھالی جائے۔ ہمارے دبن چچا تھے دبیر سیتا پوری صاحب، جب جلال پور میں لے کے گئے اور میں 10 برس کا تھا، شیروانی پہن کے نظامت کرتا تھا، اور اس زمانے میں 500 کا نوٹ پہلی بار آیا تھا۔ نسیم بھائی سنیے گا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو انظار صاحب جو ہے وہ میرے لیے 500 کا نوٹ لے کے آئے، پورا جلال پور دیکھنے لگا، اس لیے کہ وہ 500 کا نوٹ پہلی بار نظر آ رہا تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ صاحب یہ کون ہے، معلوم ہوا انظار سیتا پوری صاحب کا، یہ لائے کہاں سے؟ تو کہا دبیر چچا نے اس بچے کے لیے بھیجا ہے۔ پھر وہ ہم دونوں کو بٹھا کے نصیحتیں کرتے تھے اور کہتے تھے بیٹا سنو، اگر میں زندہ رہوں تو نصیحت اور مر جاؤں تو وصیت۔ اب پھر کہتے تھے بیٹا یہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ، یہ کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اور یہ ہے وہ ترنم کیا ہے، وہ شعر کیا ہے، لہجہ کیا ہے، شاعری قسم خدا کی عجیب عجیب لہجے کی شاعری ہوتی تھی ان کے یہاں، کہ گھول کے اپنی پیاس چلے ہو دریا کی طغیانی میں، مڑ کے ذرا باز تو دیکھو آگ لگی ہے پانی میں۔ یہ شاعری ہوتی تھی، لہجے کی شاعری ہے نا، یہ لہجے کی شاعری ہوتی تھی۔ تو صاحب یہ کہ یہ کربلا ہے اگر جنگ شہزادوں کی، قلم میں دم ہو تو لکھو حسین ہار گیا، یہ دبیر سیتا پوری کی شاعری تھی نا۔ غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا، نہیں نگل گئی ہر طالبان بیعت کو، جو بچ گئے انہیں ذکر حسین مار گیا، بچ گئے انہیں ذکر حسین مار گیا۔ اس قسم کی شاعری اور ہزاروں شعر ہیں صاحب۔ تو وہ بیٹھ کے ایک بار ہم لوگوں کو نصیحت کہہ رہے تھے، تو انظار صاحب جو ہیں ان کو اس گفتگو کو شعر کے لہجے میں کیسے ڈھالا انہوں نے، وہ سنیے آپ۔ نصیحت ہے اور وصیت ہے دبیر سیتا پوری کی، وصیت نامہ ہے دبیر سیتا پوری کا، شاعری اور لغت اور لفظیات اور ڈکشن ہے انظار سیتا پوری کا، لہجہ ہے سیتا پور کا، ترنم ہے ان کا اپنا خاندانی، مگر شعر سنیے گا۔ دیکھو اے انظار، شعر انظار سیتا پوری کا، لہجہ دبیر سیتا پوری کا، وصیت ان کی۔ دیکھو اے انظار، دیکھو اے انظار، میاں انظار، دیکھو اے انظار، ہرگز ان کے گھر جانا نہیں، دیکھو اے انظار، ہرگز ان کے گھر جانا نہیں، جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن ازا خانہ نہیں۔ تو اپنے بزرگوں کی نصیحت کو انہوں نے امام ضامن بنا لیا، بازو پہ باندھ لیا اور تعویذ بنا لیا، گردن میں پہن لیا، اس لیے ان نصیحتوں کو لے کے چلتے ہیں۔ شاعری ان کی ہے، شعر ان کا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، نصیحت دبیر چچا کی ہے۔ لگتا ہے کہ تربیت یافتہ خاندان کا کوئی ایسا شاعر ہے جو اپنا کلام پیش کر رہا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب انظار سیتا پوری صاحب، اور اس کے بعد یاد رکھیے گا
نوجوانوں کو سننے والا مجمع پورے ہندوستان میں ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے اپنی زندگی مدح اہل بیت میں صرف کی ہے ان کو سننے والا مجمع جم کے اگر کہیں بیٹھتا ہے تو سرسی میں بیٹھتا ہے۔ نعرہ حیدری، یعنی جرار چچا کو پھر ہم لوگ سنیں گے۔ حضرت مومن السلام علیکم۔ بلا کسی تمہید کے جہاں سے ڈاکٹر صاحب نے آواز کیا وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ ایک درود کا سہارا دے دیں آپ کو۔ دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں عمرہ فرمائے، تھوڑا میرا ساتھ دیں انشاءاللہ۔ ایک زمین ہموار کر رہا ہوں، قابل شعرا کر رہا ہوں۔ دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں، ان کے گھر جانا نہیں، جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانہ نہیں، جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانہ نہیں۔ تو کون لوگ ہیں معاذ اللہ جو رسول کو اپنے جیسا کہتے ہیں؟ میں نے ان کو دیکھا، اپنی نظر ڈالی، ایک شعر حاضر خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانہ نہیں، دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اہل تشریف فرما خاص طور سے رحمت للعالمین کے لوگ ہم سر بن گئے۔ خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں، رحمت للعالمین کے لوگ ہم سر بن گئے، لوگ ہم سر بن گئے، اور ہم نے آج تک قمبر کو پہچانا۔ رحمت للعالمین کے لوگ ہم سر بن گئے، لوگ ہم سر بن گئے، اور ہم نے آج تک قمبر کو پہچانا نہیں، اور ہم نے آج تک قمبر کو پہچانا نہیں۔ حضرات، ابھی کربلا معلیٰ سے واپسی پر جشن صبر و وفا پڑھ کے دبئی میں ایک پروگرام رکھا گیا، 10 شعبان تھی، جشن شہزادہ علی اکبر۔ ایک مطلع سنانا ہے آپ کو، اس کے بعد ایک شعر حضرت، ایک درود کا سہارا دے دیں حضرات کو۔ توجہ چاہتا ہوں، بلا فرمائے خاص طور سے۔ اکبر ہے، خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اہل تشریف فرمائے۔ اکبر ہے فاطمہ کے دلارے کی گود میں۔ 10 شعبان تھی، جشن شہزادہ علی اکبر، اور مولا اپنے شہزادے کو گود میں لیے ہوئے ہیں۔ اکبر ہے فاطمہ کے دلارے کی گود میں، دلارے کی گود میں،
نانا کا بچپنا ہے نواسے کی گود اکبر ہے فاطمہ کے دلارے کی گود میں دلارے کی گود میں نانا کا بچپنا ہے نواسے کی گود میں نانا کا بچپنا ہے نواسے کی گود میں. اور یہ ایک شعر ایک بار اور زیارت کرائیے. کیا کرنے ایک درود پڑھیں بآواز بلند. اکبر ہے اکبر ہے فاطمہ کے دلارے کی گود میں دلارے کی گود میں نانا کا بچپنا ہے نواسے کی گود میں نانا کا بچپنا ہے نواسے کی گود میں. اور یہ شعر بھی اہل علم تشریف فرما ہے, کوئی وضاحت نہیں. اے بنت مصطفیٰ تیری آغوش کو سلام. ارے توجہ چاہتا ہوں, خاص طور سے ملا فرمائیں. اے بنت مصطفیٰ تیری آغوش کو سلام تیری آغوش کو سلام. دنیا رزق ہے تیرے فاقے کی گود میں دنیا رزق ہے تیرے فاقے کی گود میں. اور ذات میں جب سے یہاں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ سلام کے شعر بہت سنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں غدیر کے سلسلے میں کچھ اشعار آپ کی خدمت میں حاضر کروں, کچھ تازہ اشعار حاضر خدمت کرنا چاہتا ہوں. پہلی بار سلسلے میں پڑھ رہا ہوں. ایک درود کا سہارا دے دیں آپ. زمین تو بہت پرانی ہے, شاید فکر نہیں ہو, اور کچھ قلم اٹھایا تو مولا نے کچھ تازہ کچھ عطا کیا. زمین بہت پرانی ہے, اساتذہ نے بہت سے اشعار اس پہ لکھے ہیں. خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں, مراعا فرمائیں, شاید کسی قابل ہو. اشک عزائے سید ابرار چاہیے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اشک عزائے, بہت توجہ حضرات. اشک عزائے سید